لونگ پر ہی پڑھتے ہی دم کر دیں اور آپ کے پرس میں اتنا پیسہ آئے گا کہ سنبھالے نہیں جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے وظیفہ لازمی کریں۔ ایک دن بھی بھوکے نہیں سوگے تو کرنا کیا ہے کہ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، بہت زیادہ خوش ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے پھر سے ایک دولت کا ایسا عمل لے کر کے آئی ہوں جس سے کرتے ہی جو ہے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور بہت زیادہ پیسہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ میں جانتی ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رزق کی تنگی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، لیکن یہ کچھ ہمارے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دے رہے ہوتے، وظائف قبول نہیں ہوتے جن سے، اور پھر لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیا وظیفے کرنے سے ہی جو ہے ہمیں پیسے ملیں گے، ویسے ہمیں نہیں مل سکتے۔ تو ان کو بتاتی چلوں کہ اگر توکل کے ساتھ وظیفہ کرو تو وظیفہ ضرور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وظیفے پہ کون فرماتے ہیں۔ جتنا پکا تمہارا ایمان ہوگا اتنا پکا ہی تمہارا جو ہے آگے کا سسٹم ہوگا، اللہ پاک ضرور کن فرمائیں گے۔ اور جس طرح کا گمان رکھو گے، سیدھی بات ہے، اس طرح کا ہی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ پیش آئیں گے۔ پازیٹیو گمان رکھو گے تو یقیناً سب کچھ پازیٹیولی ہوگا، لیکن اگر یہ رکھو گے کہ میں وظیفہ کر رہا ہوں میرا ہو نہیں رہا، یقیناً کہیں پہ آپ مسٹیک کر رہے ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت نہیں آ رہی ہے۔ یا تو آپ نمازوں میں کمی کر رہے ہو، یا پھر آپ کی نیت صاف نہیں ہے، توکل نہیں ہے، کوئی تو ایسا مسئلہ ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے رو کر کے مانگنا ہے۔ جب تم نے وظیفہ کر لینا ہے تو یہ نہیں کہنا کہ کتنے دن کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے وظیفہ، آپ نے کرتے رہنا ہے۔ اور جب آپ کو لگے گا کہ اب میرے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے، جب آپ اپنی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے چینجنگز دیکھو گے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کتنے دن وظیفے کو کرنے ہیں۔ تو بہت ہی افضل اور یہ مبارک وظیفہ ہے، عمل ہے جو آپ نے لانگ پر کرنا ہے، اور یہ ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہے۔ اور کس طرح سے آپ نے اس کو پرس میں رکھنا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے کون سے 2 نام پڑھنے ہیں اللہ کے، ہم نے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ تو اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، تو آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے جو نئے ہیں، اور جو میرے سبسکرائبرز ہیں میری ویڈیوز کو فل واچ کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو آئے تو آپ کو مل جائے اور آپ فوراً سے اس کو واچ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور میں ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جو میں کہتی ہوں ہر وظیفہ ہی آپ کو کرنا چاہیے، اور وظائف ورک کرتے ہیں، اٹ آل ڈپینڈس اپون یو، کہ آپ کس طرح سے وظیفے کو کرتے ہو۔ بہت مجرب وظیفہ ہے کہ کسی بھی مقصد کے لیے کی جا سکتا ہے، مینلی یہ ہے رزق کے لیے ہی ہے کہ اتنا مال و دولت آئے، کہ اتنا آئے کہ بس دولت کے انبار لگ جائیں، آپ کو تیران رہ جائیں گے۔ اتنا مجرب یہ عمل آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی، یہ اللہ کے نام شیئر کروں گی کس طرح سے آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ افضل جو ہے یہ عمل ہے، یہ وظیفہ بہت خوبصورتی سے آپ اس کو کرو گے۔ آپ اس کو کس طرح سے کرو گے، کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی، یہ میں ساری آپ کے ساتھ بھی ایکسپلین کروں گی۔ اس کے علاوہ دیر آر لاٹ آف وظائف آن مائی چینل، آپ وہ بھی جا کر وزٹ کرو، ان کو بھی دیکھو، یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کے لیے ایسے ہوا کرے گا کہ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا۔ یہ سارا توکل کا ہی جو ہے گیم ہے۔ اور اب آپ کے ساتھ میں وظیفہ شیئر کرتی ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ایک لونگ لے لینی ہے، لونگ اپنے ہاتھ میں اس پہ پکڑنی ہے، ساتھ آپ نے دوسرے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پڑھنا کیا ہے، یا اللہ یا غنیو، اور آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کون سی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر آپ نے سن لیجیے، سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا غنی سورہ کوثر، آپ نے اس کو ایک تسبیح کرنی ہے، مطلب 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب مٹھی میں آپ نے جو ہے وہ لونگ رکھی ہوئی ہے، اور آپ نے آہستہ آہستہ چھوٹی انگلی سے کھولنا شروع کرنا ہے، اور ساتھ میں اپنے مقصد کے لیے گڑ گڑا کر کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہونے، اس طرح سے اپنے ہاتھ کر لینا ہے۔ آپ نے گڑ گڑا کر کے رو کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی، 11 مرتبہ اس کے اول آخر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے یہ سینٹر میں عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے لونگ آپ کے ہاتھ میں ہوگی، پھر آپ نے جو ہے دونوں ہاتھ اس طرح سے اٹھا کے کعبہ کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے گڑ گڑا کر کے رو کر کے لیے، جس طرح اپنے پیرنٹس کو مناتے ہیں کسی چیز کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی حاجت کے لیے آپ نے منانا ہے کہ میرا یہ مقصد ہے، بہت میں پریشان ہوں، اور سارا اپنے دل کی کیفیت رکھنی ہے۔ اور جب آپ نے دعا مانگنی ہے تب بھی آپ نے اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ پھر جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو یقیناً آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ درود شریف اول آخر لازمی پڑھنی ہے، نہیں تو جو دعا ہے وہ زمین آسمان کے درمیان میں بھٹکتی رہتی ہے اور دعا اللہ تک نہیں پہنچتی۔ تو آپ نے یہ ساری چیزیں کر کے ہی دعا مانگنی، پھر اس لونگ پر آپ نے دم کر دینا۔ وظیفہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ یا اللہ یا غنیو پڑھنا ہے آپ نے، سورہ کوثر پڑھنی ہے 100 مرتبہ، ولا پھر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر کے لیے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے،
اور اس پہ دم کر دینا ہے اور اس کو اپنے پرس میں رکھ لینا ہے، اور یقین کر اتنی دولت آئے گی کہ خود تم حیران رہ جاؤ گے کہ آخر اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کسی کا بھی کام بن سکتا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور میرے چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو کوئی بھی بات اچھی لگی ہے میری تو، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت ہی اچھے مجرب وظیفے کے ساتھ ایک بار پھر، اور مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے جی اللہ حافظ۔